MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حاضرین اکرام، مشاہدین کرام، مرکز السلام لنشر الاسلام کی جانب سے یہ سلسلہ وار نشست، جس میں آپ کے سوالات اور ہمارے جوابات، اس عنوان سے آج کی یہ نشست جو ہے 72ویں نشست ہے، 72۔ اس میں کچھ سوالات ہیں جن کے جوابات اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے علم کو اللہ علم نافع بنائے، اور ہم سب کو عمل صالح کی اللہ سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو سوال یہ کیا گیا ہے کہ شیخ میں حیدرآباد سے ہوں، میرا سوال نماز کے تعلق سے ہے۔ جیسے کہ میں کارپوریٹ جاب کرتا ہوں اور مجھے نماز کی ادا کرنے کی بہت مشکل ہوتی ہے، کبھی پلیس اور کبھی ٹائم کی وجہ سے۔ اسی کے تعلق سے یہ ہے کہ ہم لوگ جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں، کیونکہ کبھی کام اور کبھی ٹیم میٹنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نماز کا وقت کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسپیشل میٹنگ کے لیے 3 سے 4 گھنٹے چلے جاتے ہیں ایک ایک میٹنگ میں، تو وداؤٹ بریک۔ تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ جواب یہ ہے کہ دیکھیے، ایک مسلمان کے لیے سب سے اہم ترین چیز اس کی دنیا سے پہلے اس کا دین ہے۔ اگر اس کا دین محفوظ ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو بھی محفوظ کر دیتے ہیں، لیکن اگر وہ دین کو برباد کر کے دنیا کے پیچھے دنیا کا کتا بن جائے تو اللہ دنیا تو دے دیتے ہیں، لیکن اس کا دین جو برباد ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس کی جنت برباد ہو گئی۔ تو یہ پہلے ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو پریارٹی کس چیز کو ہے، دین کو ہے، دنیا کو ہے۔ اگر آپ دنیا کو پریارٹی دیے ہوئے ہیں اور دین جو ہے بربادی کی طرف چل نکلا ہے، تو پھر آپ وہ بے توفیق و بد نصیب آدمی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے ایندھن کے طور پر لانے بنایا۔ اللہ حفاظت کرے ہم سب کی۔ تو ایک مسلمان کی حیثیت سے ہماری سب سے پہلی پریارٹی ہمارا دین ہو۔ ہمارے دین کے اندر سب سے پہلی پریارٹی توحید ہے۔ توحید کے بعد سب سے پہلی پریارٹی انسان کی اپنی نماز ہے، جو فرائض میں سب سے اونچی چیز ہے۔ اگر نماز کو انسان ضائع کرنے والا بن گیا تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں مبتلا ہے، وہ بندہ اس کی ناراضگی میں ہے، اور دنیا اس کو مل جائے گی جتنی اللہ نے لکھی ہے۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان نمازوں کے ضائع کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی برکتوں کو بھی اٹھا لیتے ہیں، اور رزق کو اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے نماز کی پابندی سے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ طٰہٰ کے آخری میں فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ فرمایا رب کریم نے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، تمہارے جو اہل و عیال ہیں، تمہارے جو ڈپینڈنٹس ہیں، تمہاری بیوی ہے، تمہارے بچے ہیں، جو بھی تمہارے ڈپینڈنٹس ہیں، ان کو بھی نماز کا حکم دو۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور تم بھی نماز کی پابندی پر جم جاؤ۔ پابندی تم سے بھی ہونی چاہیے، تمہارے اہل و عیال سے بھی ہونی چاہیے۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں لا نسألک رزقا، ہم تم سے کوئی رزق نہیں طلب کرتے، کوئی رزق تم سے جو ہم نہیں پوچھتے۔ نحن نرزقک، ہم تمہیں رزق عطا کرتے ہیں۔ مفسرین اور جو محققین ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کی پابندی کو رزق سے جوڑ دیا۔ اگر رزق کے اندر کمی اگر ہو رہی ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کی نماز کی پابندی کا کیا حال ہے۔ اگر آپ کی نماز کی پابندی مکمل ہے تو آپ کے اپنے گھر میں آپ کے جو ڈپینڈنٹس ہیں، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، کیا وہ نماز کے پابند ہیں؟ ذرا اس طرف غور کیجیے۔
تو آپ کی نماز کی پابندی کا نہ ہونا، یا آپ کے بچوں کی نماز کی پابندی کا نہ ہونا، یا آپ کی بیوی کے نماز کے پابندی کا نہ ہونا، یا آپ کے رزق میں کمی لاتا ہے، اور اگر رزق کے اندر بظاہر کوئی کمی نہیں ہوتی ہے تو یقیناً برکتیں جو اللہ نازل فرماتے ہیں اس کے اندر تو کمی لازمی ہے۔ تو در حقیقت آپ جس رزق کی تلاش میں نمازوں کو ضائع کرنے کے بارے میں یہاں پر پوچھ رہے ہیں، در حقیقت یہ خود اس بات کو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ آپ کے پاس دنیا کی بڑی اہمیت ہے لیکن دین کی اہمیت کم ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ دین کو ہم سب سے اہم جانیں، اور دنیا اللہ نے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے لکھ دی ہے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ بنانے سے 50,000 سال پہلے ہی اللہ نے ہماری تقدیر کو بنا دی ہے۔ تو جتنا رزق اللہ نے ہمیں لکھ دیا ہے وہ تو جو ہے ہم کو مل کر رہے گا، بغیر ہمارا آخری دانہ ہمارے پیٹ میں گئے بغیر ہمیں موت نہیں آئے گی، ہمارا آخری قطرہ پانی کا ہمارے حلق سے اترے بغیر ہمیں موت نہیں آئے گی۔ موت اور رزق اللہ نے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا، کنیکٹڈ کر دیا۔ اس وقت تک جب موت نہیں آئے گی جب تک رزق مکمل نہ ہو، اور جب تک رزق کی تکمیل نہیں ہوتی موت نہیں آئے گی۔ تو جب یہ چیز اللہ نے واضح کر دی ہے تو پھر اس صورت میں ہم جو ہے دین سے بے فکر ہو جاتے ہیں اور رزق کی تلاش میں، دنیا کی تلاش میں مگن ہو جاتے ہیں۔ تو ایک مومن کا، ایک ایمان والے کا عقیدہ بھی یہی ہو، سوچ بھی یہی ہو کہ وہ رزاق ہے، وہ جو ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ رزاق ہیں، بہت رزق دینے والے ہیں، ہر ایک کو رزق سے نوازنے والے ہیں، ذو القوۃ المتین، اور بڑے طاقتور ہیں، بڑے مضبوط ہیں، اس کے معاملے میں کوئی جھول نہیں ہوتا، اس کے فیصلوں کے اندر کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تو یہ رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ اتارنے والے ہوتے ہیں۔ جب بندہ اس رزاق کا اگر ہو جائے تو پھر اس کے اندر کمی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اصل میں ہمارے ایمان کے اندر کمی ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں۔ تو میں اپنے اس بھائی کو یہی مشورہ دوں گا کہ نمازوں کی پابندی آپ کریں، جو رزق آپ کے نمازوں کی پابندی میں آتا ہے آپ اس جاب کو چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر جاب، حلال جاب اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر جو مفہوم ہے، اس حدیث کے بارے میں بعض محدثین نے کلام کیا ہے کہ وہ حدیث مرفوع ہے یا نہیں ہے، تو لیکن وہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ، جس نے اللہ کے لیے کسی چیز کو چھوڑ دیا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بدل اس کو عطا کرتے ہیں، اس سے بہتر جو طریقہ، اس سے بہتر ذریعہ اللہ عطا فرماتے ہیں۔ تو آپ اگر یہاں پر نمازوں کی پابندی نہیں کر پا رہے ہیں، نماز آپ کی یہاں پر قضا ہوتی چلی جا رہی ہے، تو پھر آپ کے لیے مشورہ یہی ہے اور افضل ترین بات یہی ہے کہ آپ اپنی جاب کو چینج کریں، اللہ سے دعا کریں اور اس جاب کو اختیار کریں جس میں آپ جو فرض نمازیں اس کے وقت پر آپ پڑھ سکتے ہوں، اس طرح کی سہولت ہو۔ کیونکہ اب آپ کا یہ کہنا کہ ہم جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں یا نہیں ہے، تو پھر جمع بین الصلاتین جو ہے جس کے لیے ہے وہ یا تو مریض ہے یا پھر جو وہ بندہ جو سفر کی حالت میں ہے، اور آپ جو ہے جاب کی حالت میں نہ مریض ہیں نہ مسافر ہیں، جاب کی حالت میں جمع بین الصلاتین کی کوئی اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے لحاظ سے متعین کی ہے۔ تو اب اس وقت کی تعیین کے لحاظ سے آپ ظہر کی نماز ظہر میں ادا کریں، عصر کی نماز عصر میں ادا کریں، مغرب کی نماز مغرب کے وقت میں، عشاء کی نماز عشاء کے وقت میں، اللہ نے اوقات کو متعین کیا۔ ان اوقات کے اندر آپ اپنی مرضی سے چینجز نہیں کر سکتے سوائے کہ جن پہ ایکسیپشن دیا گیا، اور یہ دنیا کمانا، جاب کے اندر مشغول رہنا، میٹنگوں کے اندر مشغول رہنا، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک وقت سے دوسرے وقت میں جو آپ ٹلا کر نماز کو ادا کریں، جمع کر کے نماز کو ادا کریں، ہاں سوائے کہ انسان کبھی بھول گیا، کبھی ایسی مصروفیت میں رہ گیا، ایک ایسے مقام پر رہ گیا کہ وہ نماز وہاں پر ادا نہیں کر سکتا، تو ایسی صورت میں کبھی کبھار اگر جو جب آپ جمع بین الصلاتین کر لیے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ لیکن اس کا اگر معمول آپ بنا رہے ہیں کہ بھائی پورے آپ کا کام ختم ہونے کے بعد آپ جو ہے آخری وقت میں جو ہے ظہر کو ملا کر عصر سے پڑھ لیں، یا ہے کہ جو آخری وقت میں جو ہے مغرب کو جو ہے عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھ لیں، اگر یہ روٹین آپ کا بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہے اپنے عملی طور پر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ یہ جو تو نے جو 5 وقت کی نمازیں جو متعین کی ہیں 5 اوقات میں، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، مناسب تو یہ ہے کہ ہم 3 اوقات کے اندر نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لیں۔
تو یہ جو آپ کی منمانی ہوئی، یا آپ نے اپنے نیا ایک دین اپنے قائم کر لیا اپنی مرضی کے مطابق، جو اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ اس طرح کی روٹین بنائی جائے۔ تو لہٰذا آپ بحیثیت ایمان والے، آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہر نماز اس کے وقت پہ آپ ادا کریں۔ اگر آپ جماعت بنا سکتے ہیں تو الحمدللہ بڑی اچھی بات ہے کہ 2-4 بندوں کو ساتھ کر کے جماعت پڑھ لیں، اس سے بڑی اچھی بات ہے کہ جا کر مسجد میں آپ نماز ادا کر کے آئیں۔ اگر اتنا وقت آپ کو نہیں مل رہا ہے تو کم سے کم وہیں پر آپ جماعت بنا لیں، لیکن وقت کو ٹلا کر نہ پڑھیں۔ وقت کو بتا کر، یا کہ دوسرے وقت میں نماز داخل ہونے کے بعد اب جمع کر کے اب پڑھ رہے ہیں بغیر کسی عذر کے، تو پھر وہ نماز اللہ کے ہاں قبولیت سے رہ جاتی ہے۔ تو ان باتوں کو ذہن میں رکھیں اور نماز کی اہمیت کو اپنی زندگی کے اندر آپ بڑھائیں، تاکہ اس طرح کی سوچیں، اس طرح کے مسائل آپ کے ساتھ نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نماز ہی کے سلسلے میں ایک اور سوال کیا گیا ہے کہ شیخ، اگر امام اہل حدیث نہ ہو تو کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ دیکھیے، کہیں بھی یہ شرط نہیں لگائی گئی کہ جو ہے آپ جس امام کے پیچھے پڑھیں وہ اہل حدیث ہو۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ آپ کا امام جو نماز پڑھا رہا ہے اس کی نماز کی قبولیت پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کی نماز کی قبولیت کا انحصار اسی پر ہوتا ہے کہ نماز امام کی قبول ہو تو پیچھے والوں کی قبول ہے، نماز امام کی رد ہو تو پیچھے والوں کی بھی نماز کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ تو اس معاملے میں صرف یہ بات دیکھی جائے کہ امام کا عقیدہ صحیح ہے یا نہیں، وہ کہیں اہل شرک میں سے تو نہیں ہے، شرکی عقائد تو نہیں ہے اس کے۔ اگر شرکی عقائد اگر ہیں تو بس اس شرک کی وجہ سے اس امام کی نماز قبول نہیں ہے، اور جس امام کی نماز قبول نہیں ہے اس کے پیچھے جو مقتدی نماز پڑھیں گے ان کی نمازیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ یہ تو وہ بات ہے کہ آپ متعین طور پر جانتے ہیں کہ بھئی اس مسجد کا امام جو ہے اس کا عقیدہ شرکی عقیدہ ہے، قبر پرست ہے، قبروں سے کی پوجا کرنے والا ہے، قبروں سے مانگنے والا ہے، اور نیازیں جو غیر اللہ کی یہ دینے اور دلانے والا ہے، 11ویں 12ویں جو ہے کروانے والا ہے۔ تو ایسا بندہ اگر امام اگر ہے تو اس کے پیچھے جو نماز نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ اس بندے کی نماز اس شرکی عقیدے کی وجہ سے قبول نہیں۔ تو جب اس کی نماز قبول نہیں ہے تو اس کے پیچھے پڑھنے والوں کی نماز بھی قبول نہیں ہے۔ ہاں، ایک بندہ وہ ہے جو جا رہا ہے، چل رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، کسی مسجد میں چلا گیا، اندر نماز پڑھ لی اس کو نہیں پتہ کہ امام کون ہے، لیکن ایک امام ہے جو مسلمان ہے اور نماز لوگوں کو اس نے پڑھا رہا ہے لوگوں کو، تو اس نے بھی پڑھ لیا ساتھ میں، تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ ایسی صورت میں وہ ظن المؤمنین خیرا، مومنوں کے ساتھ جو اچھا گمان رکھو، اور اپنے فرمایا کہ صلو خلف کل بر و فاجر، ہر نیک و بد کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ تو اس اعتبار سے اگر وہ نماز پڑھ لیا، اس کو پتہ نہیں چلا کہ کون بندہ ہے، ہو سکتا ہے وہ مشرک ہی رہا ہو لیکن اس کو نہیں پتہ کہ یہ بندہ کون ہے، اس نے نماز پڑھ لی تو وہ اللہ قبول فرما لے گی۔ لیکن ایک بندے کو پتہ ہے کہ بھئی اس مسجد کا امام جو ہے وہ ہے جو مشرک ہے، جو شرکی عقیدہ رکھ رہا ہے، شرکی عقیدہ کی طرف دعوتیں دے رہا ہے، ممبر پر جو علی اعلان جو ہے اللہ تعالیٰ کے شرک کا اظہار کر رہا ہے اور اللہ کے صالحین سے، اولیاء سے مانگنے کا عقیدہ پھیلا رہا ہے، ایسا بندہ امام ہے، وہ معلوم ہے کہ مسجد کا امام جو اس طرح کے عقیدہ رکھنے والا ہے تو اس کے پیچھے جو نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے وہاں پر کسی اور جو صحیح العقیدہ امام ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہو یا کہ اہل حدیث نہ ہو، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن وہ بندہ جو وہ ہے جو صحیح عقیدے کا ہے، جو دین کے اندر جو ہے کوئی شرکیہ عقیدے جو ہے وہ اپنے دل و دماغ میں نہیں بٹھا رکھا ہے، لوگوں کو توحید کی دعوت دے رہا ہے، توحید کی تعلیم دے رہا ہے، کتاب و سنت کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار بھی رہا ہے، دوسروں کو تعلیم بھی دے رہا ہے، تو ایسے بندے کے پیچھے آپ نماز پڑھیں۔ اگر کوئی بندہ آپ کے محلے میں اس طرح کا امام ہو تو اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ نہیں، کوئی ایسا اس طرح کوئی بھی نہیں ہے، آپ کے محلے کی مسجد وہی ہے جہاں پر یہ مشرک امام ہے، تو ایسی صورت میں آپ اپنی جماعت بنائیں، اپنے طور سے الگ جماعت بنا کر پڑھ لیں، چاہے اسی مسجد کے اندر ہو یا اس مسجد کے باہر کہیں کسی اور جگہ ہو، یا اگر نہیں تو پھر آپ کوشش کریں کہ آپ کے اپنے محلے کے اندر ایک صحیح عقیدے کی مسجد تعمیر ہو، وہاں پر ایک صحیح عقیدے کا امام ہو جو آپ کو
صحیح عقیدہ سکھائے، جو آپ کو توحید سکھلائے، شرک سے دور کرے، اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، آپ کے طریقے کے مطابق آپ احکام و اعمال جو ہے کرنے لگیں، ایسے امام کے پیچھے آپ نماز پڑھنے کی کوشش کریں، ویسا جو ہے ویسی جگہ کریٹ کریں، یا کہ ویسی مسجد ایک بنائیں، تاکہ جو ہے آپ کا عقیدہ بھی صحیح ہو، اور اس صحیح العقیدہ امام کے پیچھے نماز پڑھ کر اور اس کی تعلیم سے استفادہ کر کے دوسرے لوگ بھی وہ صحیح العقیدہ بنے، توحید کے متوالے بنے، اور شرک سے اپنے آپ کو دور کرنے والے بنے۔ تو اس طرح کا ایک مرکز، یا اس طرح کے ایک مسجد جو ہے کریٹ کرنے کی، تعمیر کرنے کی آپ کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائیں گے۔ ہاں، ایک بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ہے جو اس طرح کی مسجد ہے، اس کے محلے کے اندر کوئی اور مسجد نہیں ہے، تو یہاں پر میں شیخ بن باز رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ وہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ یہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ ایک مرد کے لیے جماعت کے ساتھ نماز فرض ہے، فرض نمازیں جو ہے جماعت کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح جماعت بھی فرض ہے۔ تو اب ایک بندہ وہ ہے جو اس طرح کی مسجد اس کے محلے میں ہے، اور دوسرے پہ صحیح العقیدہ امام کہیں اور قریب میں نہیں ہے، کوئی اور صحیح العقیدہ لوگوں کی مسجد کہیں اور قریب میں نہیں ہے، تو ایسا بندہ جو ہے مسجد کو چھوڑ کر اپنے گھر میں جو ہے نماز نہ شروع کر لے، بلکہ وہ مسجد میں آئے اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے، تاکہ جو ہے جماعت کا ثواب اس کو ملے۔ لیکن چونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ بندہ جو ہے جس کے پیچھے اس نماز پڑھی ہے وہ بندہ جو ہے مشرک ہے اور صحیح العقیدہ نہیں ہے، تو اس کی نماز قبول نہیں ہے، جب اس کو معلوم ہے تو پھر وہ واپس جا کر الگ سے اپنی نماز کو دہرا لے، لیکن جماعت نہ چھوڑے، کیونکہ جماعت کے چھوڑنے میں کئی ایک جو مفاسد ہیں، کئی ایک فسادات ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ جماعت کی نماز میں شریک ہو، لیکن چونکہ وہ امام کے پیچھے جو نماز پڑھا ہے اس امام کی نماز قبول نہیں ہوئی ہے، اس کو پتہ ہے، تو اس وجہ سے وہ اپنی نماز کو پھر سے دہرا لے۔ یہ شیخ امام بن باز رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ ہے، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ جماعت کو نہ چھوڑے، جماعت میں شامل ہو، لیکن اپنی نماز کو دہرا لے، تاکہ اس فتوے کے مطابق انشاءاللہ اس کی نماز قبول ہو جائے گی۔ واللہ اعلم۔ ایک اور سوال ہے نمازی کے سلسلے میں کہ عورتوں کو جمعے کی نماز جو مسجد میں نہیں جاتی تو وہ نماز کتنے رکعات پڑھیں، تو کیا وہ ظہر کی نماز کے اعتبار سے ظہر کی نیت کر کے جمعہ پڑھ لیں، اور وہ نماز جو ہے کتنے رکعات کی ہوگی، کیا 16 رکعات جمعے کے ہیں، یہ جو مشہور ہے کہ اس طرح کی نماز وہ پڑھے گی؟ دیکھیے، جمعے کی نماز کی فرضیت کے سلسلے میں جو احادیث وارد ہیں اس میں یہ بات واضح کی گئی کہ عورتوں پر جمعے کی نہ جماعت کی فرضیت ہے نہ جمعے کی فرضیت ہے، وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں۔ مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے زیادہ ان کے اپنے گھر میں نماز پڑھنا یہ افضلیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی۔ تو اس وجہ سے جماعت میں یا جمعے میں شامل ہوئے بغیر عورت اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرے، اسی کی فضیلت ہے۔ ہاں، کوئی عورت کوئی خاتون مسجد پہنچ کر جماعت کی نماز کا کسی مسجد میں اہتمام ہے، وہاں پر نماز اسے پڑھ لی، یا جمعے کی نماز کا کسی مسجد میں اہتمام ہے، خواتین کے الگ جگہ بنائی گئی، وہاں آ کر اسے نماز پڑھ لیا، تو انشاءاللہ وہ نماز قبول ہو جائے گی۔ لیکن فضیلت کے اعتبار سے، افضلیت اور زیادہ ثواب، زیادہ اجر کے اعتبار سے عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ اجر عطا فرمائے۔ تو اب جب عورت گھر میں نماز ادا کرے، خاص طور پر جمعے کی نماز، تو جو ہے اس کے لیے چونکہ جمعہ نہیں ہے تو وہ نماز ادا کرے گی ظہر کی، ظہر کے اعتبار سے۔ اب وہ ظہر کی نماز جو ادا کرے گی جمعے کے دن بھی اسی طرح جس طرح جمعرات کو ادا کی، جس طرح وہ جو ہے ہفتے کے دن ادا کرے گی، اسی طرح جمعے کے دن کی ظہر بھی ویسے ہی ادا کرے گی، جس میں جو ہے 4 رکعت اس سے پہلے کے فرض سے پہلے کے 4 رکعت سنتیں ہیں، پھر 4 رکعت فرض ہیں، پھر 2 رکعت سنتیں ہیں۔ تو یہ جو ہے مجموعی تعداد ہے 10 رکعت کی، جو ظہر کی 10 رکعت ہیں۔ اب یہ 16 رکعت پتہ نہیں کہاں سے لے آئے، اور 16 رکعت کے مشہور ہونے کے اعتبار سے جمعے کے دن کس اعتبار سے لوگوں نے جو ہے مشہور کر دیا ہے، کیونکہ یہ بات بھی سننے میں آئی کہ لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھ کے پھر سے ظہر کی نماز بھی
ایڈ کرتے ہیں، ظہر کی نماز کو دہراتے ہیں، یہ سب ایکسٹرا فٹنگ ہے، نئی نئی بدعات لوگوں نے ایجاد کر رکھی ہیں۔ جب آپ نے جمعہ پڑھ لیا تو پھر ظہر آپ سے ساقط ہو گئی، کیونکہ ظہر کے بدلے ہی جمعہ ہے۔ جب جمعے میں حاضر ہو گئے تو پھر ظہر آپ سے ختم ہو گئی، لیکن اگر آپ جمعے میں حاضر نہیں ہو سکے تو پھر آپ کے لیے جمعہ نہیں ہے بلکہ ظہر ہے، اور ظہر کی نماز کی رکعتیں وہی ہیں جو ہر دن آپ پڑھتے ہیں، اسی طرح جمعے کے دن بھی آپ ظہر کی ان رکعتوں کو آپ ادا کریں گے، اور جو ہے جمعہ پڑھنے کے بعد پھر سے ظہر کی رکعتوں کو ادا کرنے کا بعض لوگوں نے جو بات بتائی ہے وہ در حقیقت ایک بدعت ہے جو قابل قبول نہیں ہے شریعت میں، تو لہٰذا اپنی منمانیاں نہ کریں شریعت کے اندر۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہیں، جو طریقہ بتلایا ہے، آپ اسی طریقے کو آپ اتباع کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی نمازوں کو اور آپ کے ہر کام کو اللہ قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ یہ جو مرکز السلام ہے جس میں آپ مسجد السلام میں جمع ہیں، اس کے کئی ایکٹیویٹیز ہیں، کوئی بھی مستقل کوئی نہ عمارت ہے، نہ کچھ کرایہ آتا ہے، نہ کوئی جائیداد وقف ہے، جو بھی چل رہا ہے اللہ کے فضل کے بعد آپ لوگوں کا کنٹریبیوشن ہے، اسی سے اللہ چلا رہے ہیں۔ تو لہٰذا ہمارے پاس کئی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ مسجد السلام کے اخراجات ہیں، اسی طرح مرکز السلام کے تحت بہت سارے پروگرامز ہوتے ہیں، اس کے اخراجات ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس مدرسہ السلام ہے جہاں پر حفظ قرآن کی تکمیل ہے، حفظ قرآن کی تعلیم ہے، اور حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ اکیڈمک کا بھی ہے، جس کے اندر جو شعبہ ہے وہ ہے کہ 24/7 یہاں پر بچے پڑھتے ہیں، جن کی کفالت جو ہے 8,000 ہے منتھلی۔ اس میں اگر کوئی انسان اگر شریک ہو سکتا ہے، لے سکتا ہے، کوئی اسپانسرشپ تو لے لے۔ تو شام میں حفظ کے بچے پڑھتے ہیں ہمارے پاس 5 to 8 جو بچے جو حفظ کر رہے ہیں یا دور کر رہے ہیں، اس میں جو ایک بچے پر جو 2,000 کا خرچ ہے۔ اسی طرح سلام اسکول ہے، وہاں پر جو ہے جو ڈے اسکالرس ہیں وہاں پر بھی حفظ کا سسٹم ہے، پلس جو 10th، تو اس کی کفالت، اس کی اسپانسرشپ منتھلی جو 5,000 ہے، اس کو لے لیں، یا اس میں منتھلی کنٹریبیوشن کے لحاظ سے ہر آدمی اپنی استطاعت کے لحاظ سے لے لے۔ یا اسی طرح جو میڈیا ہے، میڈیا کا اب یہ تمام اخراجات کو اگر ہم منتھلی جو ہم اس پر جو ہے کر رہے ہیں خرچ، اور ہمیں جو کچھ بھی کنٹریبیوشنز مل رہے ہیں، تقریباً 1.5 لاکھ جو ہے ہر مہینے کے اندر کمی ہے۔ 1.5 لاکھ کا خرچ جو ہے یہ ہمارے لیے ایکسٹرا ہو رہا ہے، جو ہم ادھر ادھر سے جو ہے ہم اس کو پورا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ کم سے کم اتنا تو کنٹریبیوشن ہو جائے کہ ہمارے خرچ برابر چلے۔ ہمیں کوئی نفع کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کوئی فائدہ اٹھانا نہیں ہے، ہمیں اس سے کچھ کمانا نہیں ہے، لیکن کم سے کم ہمیں قرضات تو نہیں رہنا۔ تو اس مرکز کو خرچ سے بچانے کے لیے یہ 1.5 لاکھ کی جو ہے ہر مہینے کی جو کمی جو ہو رہی ہے، تو اس کے لیے جو آپ لوگ اپنے طور سے جو کنٹریبیوشن کریں، جو کچھ بھی ممکن ہو سکے، جو ہے یا ون ٹائم ہو یا منتھلی کنٹریبیوشن ہو، اس کے لیے آگے بڑھیں، یا اپنے خاندان کے اندر جو ہے اس بات کو پہنچائیں تاکہ جو بھی جو صاحب حیثیت ہیں وہ جو اس معاملے میں آگے بڑھ کر اس مرکز کی جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں اس مرکز کے اخراجات کے لیے۔ تو یہ گزارش اب تمام سے ہے، جو بھی موجود ہیں ان کے لیے ان سے بھی ہے، اور جن تک بھی ہماری آواز پہنچ رہی ہے ان تک بھی جو ہے یہ گزارش ہم پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم۔